بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان احسن چیمہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے کارکن جیل میں قید اپنے لیڈر عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے ڈی چوک پہنچ گئے۔ بجائے اس پر گفتگو اور سوچ وچار کی جائے کہ آخر 1.5 سال سے زائد عرصے سے جیل میں قید عمران خان ہے کیا چیز، اس کی طلسماتی شخصیت سے کیسے قومی و ملکی مفاد حاصل کیے جا سکتے ہیں، آخر اس کے پاس کون سی ایسی گیدر سنگی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شخص کے لیے ایک ہی دن میں کینیڈا، امریکہ، برطانیہ بلکہ پورے یورپ اور دنیا کے دیگر جمہوری ممالک میں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ دنیا کی سپر پاور ممالک کے سربراہان کے مقدر میں اتنی مقبولیت نہیں آئی جتنی 75 سال سے استحصال شدہ پاکستان کے لیڈر عمران خان کے حصے میں آئی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا عمران خان پر پیدائشی طور پر قسمت کی دیوی مہربان ہے، یا پھر ہر میدان میں عمران خان نے اپنی محنت، قربانیوں اور جد تسلسل کے ذریعے اپنی ہاتھوں کی لکیروں کا رخ تبدیل کر دیا؟ ناظرین، اب وقت اس بات کا متقاضی نہیں رہا کہ تحریک انصاف کے کارکن ڈی چوک تو پہنچ گئے، اب کیا وہ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب بات بہت دور نکل چکی ہے۔ جان کے نذرانے پیش کر کے پاکستانیوں، چاہے وہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہوں یا بلوچستان سے، چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا سندھ کے، کشمیر کے ہوں یا گلگت بلتستان کے، سب نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام ہی اصل طاقت ہے اور عوام ہی اصل ریاست ہے۔ تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے یا ناکام، یہ بہت چھوٹا نقطہ ہے۔ عمران خان نے اپنی 24 سالہ جد و جہد کے ذریعے عوام کو ایک دیو ہیکل ہاتھی بنا دیا ہے، اور دوسری جانب یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اختیارات، عہدوں، منصبوں پر فائز سرکاری طاقت اور وسائل کے بلبوتے پر عوام کو کچلنے والوں کی اصل حیثیت زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے نہ صرف موقع محل دے کر پچھلے 75 سال سے پاکستانی عوام کو ڈستے اور ان کا خون چوستے آ رہے تھے، بلکہ اپنے ڈنگ کو ہتھیار بنا کر ہر وقت خوف و ہراس کا ماحول بنا کر پاکستان کو اپنے باپ اور دادا کی جاگیر سمجھ بیٹھے تھے۔ آفرین ہے عمران خان کے ایمان اور یقین پر۔ 24 سال سے صرف ایک ہی بات، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کر کر کے آج 26 نومبر بروز منگل پاکستانیوں کو نہ صرف ایک قوم بنا دیا بلکہ عملی طور پر پاکستانیوں نے اپنے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ ناظرین، اب پاکستان کی اشرافیہ، فیصلہ سازوں یا مقتدرہ کو عمران خان کی موت کا انتظار یا بندوبست کرنے کی بجائے یہ سوچنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے بھاگ کر کس ملک میں جا کر پناہ لیں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے دنیا کے ہر جمہوری ملک میں آپ سب کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مکمل بندوبست کر رکھا ہے۔ آج اگر تحریک انصاف عمران خان کی رہائی، قانون اور انصاف کی بالادستی اور چوری شدہ مینڈیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا ناکام، یقین مانیں یہ معمولی ہے، غیر معمولی ہے، بلکہ پتھر پر لکیر یہ ہے کہ خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بے شک ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اب خان زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن پاکستانی قوم اب چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اگر آج انہوں نے بغیر قیادت ڈی چوک پہنچ کر دکھایا تو وہ اپنے باقی اہداف ہر صورت حاصل کر لے گی۔ پرامن لیکن غیظ و غضب کا ایسا جذبہ کہ سینوں پر گولیاں کھا کر بنا ہتھیار تمام رکاوٹوں کو روئی کے غالوں کی طرح ہوا میں اڑا دینے والی پاکستانی قوم، کیا خیال ہے کہ اب وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں گے؟ وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ ہن چاکا لے گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نام نہاد پاکستانی ریاست نے طاقت کا استعمال کر کے از خود پاکستانی قوم کا چاکا اتار دیا۔ اب بس دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی مقتدرہ جس نے خود ہی پورا ملک بند کر کے اپنی کامتی ٹانگوں کو ننگا کر دیا، وہاں طاقت کا استعمال کر کے پاکستانیوں کے دلوں میں خوف کے بتوں کو بھی خود ہی توڑ دیا، اب مزید کتنی بیوقوفیاں یا غلطیاں کرتی ہے۔ اگر تو غلطی کا پر وقت اعتراف کر لیا گیا تو عزت والا راستہ مل سکتا ہے، البتہ مزید غلطیاں تاریخ خائی کی طرف دھکیلیں گی۔ مرحوم طارق عزیز کہا کرتے تھے کہ غلطی کی گنجائش نشتہ۔ اس وقت صورتحال بھی ایسی ہے، پاکستانی طاقتور حلقوں کے پاس غلطی کی گنجائش نشتہ ہے۔ مزید غلطیاں جہاں ان کے لیے مزید مصیبتوں کا سبب بنیں گی، وہیں پاکستانی عوام کے عزم، ہمت اور حوصلے کو
مزید مضبوط کریں گے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ بجائے پاکستانیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے اور اپنی نسلوں کے بارے میں سوچو کہ انہیں کیسے بچانا ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر تمام مخالفین کو شکست دے چکا ہے۔ اب صرف میں نہ مانوں کی رٹ والا ڈرامہ چل رہا ہے جو کسی بھی وقت اختتام پذیر ہو جائے گا۔ بظاہر تو خان جیل میں ہے، لیکن اس کے شاہینوں کی کبھی نہ رکنے والی پرواز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب خان کے ٹائیگر نہ صرف راج کریں گے بلکہ شکار بھی کریں گے، اور جس نے شکار ہونے سے بچنا ہے وہ بچ جائے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔